صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم نسخہ بتائیں گے یہ بہت ہی مجرب اور ایک خاص نسخہ ہے، اور خاص طور پر یہ جو کمزور اور لاغر جسم انسان ہیں یا جن کی گالیں پچک جاتی ہیں، وزن بہت کم ہو جاتا ہے، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، بلکہ پورے جسم کی رونق ختم ہو جاتی ہے، یہ نسخہ اس کے لیے ایک غذا بھی ہے اور ایک علاج بھی ہے۔ تو اس کے جو اجزاء ہیں وہ ہیں مغز کاجو، مغز پشتہ، مغز بادام، ستاور، سالب پنجہ، موسلی سفید، سنگاڑا، چھوٹی الائچی، سالب مصری، ساگودانہ، پھول مکھانا۔ تو یہ جتنے بھی اجزاء ہیں یہ وٹامنز سے بھرپور ہیں، مقوی ہیں، اور بلکہ پورے جسم کو طاقت پہنچانے والے اجزاء ہیں۔ تو تھوڑا بہت ہم اس کا جائزہ بھی لیتے ہیں۔ تو یہ جو کاجو ہے، کاجو اصل میں یہ مغز جو ہے یہ دماغ کو تقویت پہنچاتا ہے، دل کو تقویت پہنچاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حرام مغز کو تقویت پہنچاتا ہے اور کمر درد کو ٹھیک کرتا ہے۔ تو اس میں جو ہے کیلشیم بھی پایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے۔ یہ مغز بادام ہے، مغز بادام جو ہوتا ہے یہ بھی اصل میں گرم تار ہے، جسم کو فربا کرتا ہے، جسم کو مضبوط کرتا ہے، اور اس میں وٹامن اے، بی، سی اور ای، اور اس کے علاوہ اس میں آئرن کی کچھ مقدار بھی پائی جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ اعصاب کو تقویت پہنچاتا ہے، اور جسم کے اندر جو روغن ختم ہو جاتا ہے، رطوبات ختم ہو جاتی ہیں، وہ سالہ رطوبات پیدا کرتا ہے، جوڑوں کے دردوں کو ٹھیک کرتا ہے، قبض کو دور کرتا ہے، بلکہ پورے جسم کو تقویت پہنچاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ مغز پستہ ہے، مغز پستہ یہ بھی گرم تار ہے۔ جو گرم تار چیز ہوتی ہے وہ جسم کو فربا کرتی ہے، جسم کو موٹا کرتی ہے، مضبوط کرتی ہے، اور قدرتی طور پر جسم کو تقویت پہنچاتی ہے۔ تو اس کے اندر بھی وٹامنز ہیں، بلکہ یہ بھی دل دماغ کو تقویت پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ گردوں کی جو کمزوری ہے یا جسم کی لاغری ہے، کمزوری ہے، اس کو ٹھیک کرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ ستاور ہے، یہ مغلظ ہے، یہ جو مرد و خواتین کے اندر جو جنسی قسم کی امراض ہوتی ہیں، جس طرح مردوں کو جریان ہو جاتا ہے اطلام وغیرہ، یا عورتوں کا مسئلہ لکوری کا ہوتا ہے، تو اس سے پھر کمر درد کرنے لگتی ہے، جوڑوں کے اندر کڑکڑاہٹ کی آواز آنے لگتی ہے، تو یہ اس رطوبت کو ٹھیک کرتا ہے۔ تو یہ سالب پنجہ ہے۔ سالب پنجہ جو ہے یہ بھی جسم کو فربا کرتا ہے، اور جریان، اطلام اور عورتوں کی جو جملہ امراض ہیں، لکوریا وغیرہ اور کمر درد، اور اس کے لیے یہ بہترین سے، اور اس کے ساتھ یہ دل دماغ کو بھی تقویت پہنچاتا ہے اور سالیہ رطوبت پیدا کرتا ہے۔ تو اسی طرح جو فوائد سالب پنجہ کے ہیں وہی فوائد سالب مصری کے بھی ہیں۔ تو یہ موسلی سفید ہے، موسلی سفید یہ بھی مغلظ ہوتی ہے، جریان، اطلام اور صورت انزال کے لیے بہترین چیز ہے، کمر درد کو ٹھیک کرتی ہے، یہ بھی جسم کو تقویت پہنچاتی ہے۔ یہ سنگاڑا ہے، یہ خاص طور پر کمر درد، جوڑوں کا درد، اور اس کے علاوہ یہ بھی مغلظ اور لکوریا کے لیے، جریان کے لیے یہ بہترین چیز ہے۔ تو یہ چھوٹی الائچی ہے، چھوٹی الائچی جو ہے یہ معدہ کی اصلاح کرتی ہے، یہ ہاضمہ میں مدد دیتی ہے، اور جگر کی اصلاح کرتی ہے، بعد ہضمی اور تبخیر وغیرہ کے لیے یہ بہترین چیز ہے۔ تو یہ ہے پھول مکھانا۔ پھول مکھانا یہ بھی جسم کو فربا کرتا ہے، اور اس کے اندر بھی وٹامنز پائے جاتے ہیں، اور ہڈیوں کو طاقت پہنچاتا ہے، اور خاص طور پر جسم کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ تو یہ ساگودانہ ہے، یہ اکثر خوراک کے طور پر استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اگر کسی کو ٹائیفائڈ ہو تو اس کے بعد جو کمزوری ہوتی ہے، یا ٹائیفائڈ کے دوران بھی یہ اس کی کھیر بنا کر اکثر استعمال کی جاتی ہے، یا جو مریض کمزور ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی چیز ہضم نہ ہو، تو اکثر سابودانے کی کھیر بنا کر استعمال کرائی جاتی ہے۔ تو اس کے اندر بھی یہ بھی مقوی ہے، یہ جسم کو فربا کرتا ہے، جسم کو تقویت پہنچاتا ہے، کیلشیم کی مقدار بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔
تو یہ بھی جسم کو توانا کرنے کے لیے ایک بہترین چیز ہے۔ تو یہ جتنی ادویات ہیں، یہ ایک مرکب جو نسخہ ہے، یہ اگر اس کا سب ادویات کا مکمل جائزہ لیا جائے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری باڈی کو تقویت پہنچانے کے لیے ایک خاص نسخہ ہے۔ تو یہ ایک قسم کی غذا بھی ہے اور ایک قسم کا علاج بھی، اور سائیڈ ایفیکٹ بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ جتنی بھی یہ ادویات استعمال کرائی جاتے ہیں، اکثر لوگ یہ ادویات استعمال کراتے ہیں کہ اس سے جسم پھول جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی چیز بھی فوراً جسم کو ایک ہفتہ کے اندر موٹا کر دے، جسم پھول جائے، تو سمجھو اس کے اندر اسٹیرائڈ دوائی ہے، اور اس کے اندر وہ نقصان دینے والی چیزیں ہیں جو فوراً جسم کو پھلا تو دیتے ہیں، لیکن بعد میں پھر اسی طرح جسم مزید لاغر ہو جاتا ہے، جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے، مختلف قسم کی اور مزید علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو نسخہ ہے یہ سائیڈ ایفیکٹ سے پاک ہے، اور اس کے اندر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، یہ قدرتی چیزیں ہیں۔ یہ بلکہ جو مسائل ہیں جسم کے اندر پائے جاتے، جو کمی جسم کے اندر پائی جاتی ہے، اس کو پورا کر کے پھر جسم کو توانا کرتا ہے۔ اس کا یہ سفوف بنایا جائے گا، سفوف بنا کر پھر اس کی ایک چمچ رات کو ایک گلاس دودھ میں ڈال کر نیم گرم ایک دو دفعہ ابالیں گے، زیادہ ابالے نہیں دینے کیونکہ یہ گاڑھا ہو جاتا ہے۔ اس کو نیچے اتار لیا جائے، پھر اس کو رات کو استعمال کیا جائے۔ تو اس استعمال کرنے کے ساتھ یہ چیز بھی ضرور یاد رکھیں کہ کھانا عصر کے بعد کھا لیا جائے، پھر کوئی چیز نہ کھائی جائے، رات کو یہ اس کا یہ سفوف اور دودھ یہ استعمال کیا جائے۔ اور اس کے استعمال میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرنی ہے کہ اس میں ایک چمچ دیسی گھی بھی ڈالنا ہے، اور ایک انڈا وہ اس کی سفیدی بلکہ وہ ڈالنی ہے، اور تھوڑا سا اس میں یا شاید ایک چمچ دو چمچ ڈال لیں یا شکر ڈال لیں، تو پھر اس کو استعمال کریں۔ ایک دو ماہ مسلسل استعمال کریں، آہستہ آہستہ یہ وزن بڑھائے گا، اور جو وزن بڑھے گا وہ قدرتی طور پر ہوگا، اور وہ جسم کے مطابق وزن ودھے گا، اور اس میں کوئی پھلاوٹ وغیرہ نہیں ہوگی، اور بلکہ یہ خون بھی پیدا کرے گا اور سالہ رطوبات پیدا کرے گا، جس سے یہ پچکی ہوئی گالیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، اور چہرے کے اوپر سرخی بھی آ جائے گی، اور جن سے جتنے مسائل ہیں اور اس کی وجہ سے بھی وزن گھٹ جاتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ بلکہ اس سے پھر جوڑوں کا درد، کمر کا درد، اور خاص طور پر جسمانی دردیں، عضلاتی دردیں، اور جتنی بھی کمزوریاں ہیں وہ اس سے بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو اس کام نے یہ ہم سفوف بھی بناتے ہیں اپنے دواخانے کے اندر، اس کو بنا کر مریضوں کو استعمال کراتے ہیں۔ تو یہ اس کے اندر ہم نے اس کو یہ پیک کیا ہوا ہے یہ سفوف، تو یہ خود بھی آپ بنا سکتے ہیں، یا اگر خریدنا چاہیں تو ہمارے مطب کے اندر بھی یہ موجود ہوتا ہے، وہ بھی آپ بذریعہ ڈاک منگوا سکتے ہیں، یا دواخانہ کے پر آ کر نبض چیک کرا کر پھر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔